منافقین کے احوال بیان کیے جا رہے تھے قرآن کریم کی روشنی میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جائے آمنو، تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے، قالوا، وہ کہتے ہیں، انؤمن، کہ ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، ویسے جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے، الا، خبردار، انہم هم السفہاء، بے شک یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، قالوا، وہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما، بے شک، نحن، ہم، مستہزئون، مذاق کرنے والے ہیں، مذاق کرنے والے تھے۔ اللہ، اللہ، یستہزئ بہم، ان کو ان کی مذاق کا بدلہ دے گا، ویمدہم، اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں اشتروا، جنہوں نے خریدا الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم، انہیں ان کی تجارت نے نفع نہ دیا، وما كانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت والے تھے۔ سامعین ذی وقار، منافقین کے احوال چل رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سے بیان فرمایا، اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، جب ان کو کہا جائے تم ایمان لے آؤ جیسا کہ لوگ ایمان لے آئے۔ یہاں پر ناس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا وجود سند کی حیثیت رکھتا ہے، اسی لیے تو کہا کہ ایسے ایمان لے آؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لے کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں انؤمن، ہم ایمان لے آئے، کما آمن السفہاء، استغفر اللہ، معاذ اللہ، جیسا کہ سفہاء، بے وقوف ایمان لے آئے، یعنی وہ جب انہیں کہا جاتا کہ تم ایمان لاؤ تو کہ بے وقوف جیسے ایمان لے آئے ویسے ہم ایمان لے آئے۔ یاد رکھیں، جس بندے کا مشن صرف اور صرف دنیاوی عیش پرستی ہو، دنیا ہی اس کا سب کچھ ہو، تو وہ اس بندے کو پاگل سمجھتا ہے جس نے دین کے لیے سب کچھ لگا رکھا ہو۔ اس کو وہ کہتا ہے یار یہ دیکھو، یہ تو کوئی بے وقوف بندہ ہے، رات دن اسی کام کو لگا ہوا ہے۔ تو یہ منافقین کی بھی یہی حالت تھی، جب صحابہ کو دیکھتے تھے کہ وہ سب کچھ قربان کر چکے ہیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو بے وقوف کہتے تھے۔ تو کہتے یہ صحابہ کو بے وقوف تھے، لیکن جواب میرا رب ان کو دیتا تھا، اور وہ بھی ایسا کرارا جواب سنے، اللہ نے فرمایا خبردار، انہم هم السفہاء، فرمایا بے شک یہی بے وقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں۔ فرمایا کہ الا انہم هم السفہاء، بے شک یہی بے وقوف ہے۔ اب دیکھیں قرآن قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، اور قیامت تک یہ منافقین کو بے وقوف بھی ڈکلیئر کیا جاتا رہے گا۔ انہوں نے صحابہ کو ایک دفعہ بے وقوف کہا، اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں قرآن اتار کر قیامت تک کے لیے ان کو بے وقوف کہلوا دیا، کہا کہ اللہ انہم السفہاء، فرمایا یہی بے وقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں۔ یعنی کیا مطلب، ان کی بے وقوفی کی حد یہ ہو چکی ہے کہ یہ اپنی بے وقوفی کو جانتے بھی نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا بندہ جاہل ہے اور اسے پتہ بھی ہو کہ میں کیا ہوں، اس مسئلے سے جاہل ہوں، مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، تو اس کے سدھرنے کی امید ہے۔ جب اس کو بتاؤ گے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے تو وہ اس کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کر لے گا۔ ایک وہ ہے کہ ہے بھی جاہل اور الٹا اپنی جہالت کو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، تو ایسے جاہل کو کہتے ہیں جاہل مرکب، ٹھیک ہے۔ تو ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ هم السفہاء ولکن لا یعلمون، ایسے بے وقوف ہیں کہ اپنی بے وقوفی کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، اس کا شان نزول جو علامہ خازن نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی جو ہے نا جا رہا تھا، اس نے سامنے صحابہ کرام کو دیکھا اور بے وقوف کہنے لگا کہ دیکھو میں ان کو معاذ اللہ کیسے بے وقوف بناتا ہوں۔ جا کر سیدنا صدیق اکبر کی خوشامد کرنے لگا اور کہنے لگا جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی فضیلتیں دی ہیں، ماشاءاللہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، آپ نے سب کچھ حضور پر لٹا دیا، دین اسلام کے لیے سب کچھ آپ نے وقف کر دیا،
پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ان کی خوشامد کرنے لگا اور کہنے لگا جی آپ کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا کی کہ باطل آپ کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ آپ تو وہ ہستیاں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو مولا علی نے دیکھ کر کہا عبداللہ بن ابی خدا سے ڈر، منافقت چھوڑ دے۔ آپ نے جب یہ کہا تو اس نے آگے سے کہا جی میں تو ازراہ جناب علی حق کہہ رہا ہوں، میرے دل میں کوئی منافقت نہیں ہے اے ابو الحسن۔ تو یہ سارا ماجرا جا کر صحابہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سنایا تو رب نے پھر یہ آیات اتاری، فرمایا اذا لقوا الذین آمنوا، جب یہ منافق ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں قالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب وہ تنہائی میں اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں، اپنے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، ہاں جی، وہ ان کے سرغنے جو تھے، ان کے جو بڑے تھے جو ان کو کفر کی ترغیب دیتے ہیں، فرمایا ان کی طرف جب شیطانوں کی طرف تنہائی میں جاتے ہیں قالوا تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کو ان کی اس مذاق کی سزا دے گا اور دے بھی رہا ہے، اللہ ان کو ان کی مذاق کی سزا دے رہا ہے، ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم یعمہون کہ اپنی سرکشی میں وہ بھٹکتے رہیں۔ اس آیت سے ایک بات تو معلوم ہوئی واضح کہ خدا کا علم، خدا کے دین کا علم بلند کرنے کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو بدلہ پھر خود رب لیتا ہے۔ ہاں جی، جو خدا کا کام کرتے ہیں اور محض رضا الہی کے لیے کسی کام کی خاطر نکلتے ہیں، اگر ان کے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا تو اس سے بدلہ خود رب رحمان لیتا ہے، جیسے کہ خود فرمایا یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا۔ یہاں پہ اشترا اپنے حقیقی معنی میں مستعمل نہیں ہے، یہاں پہ یہ سمجھانا مراد ہے کہ ان کے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک تھی ہدایت، ایک تھا کفر۔ تو ان بدبختوں نے ایسا فیصلہ کیا چننے میں کہ انہوں نے گمراہی کو تو لے لیا لیکن ہدایت کو چھوڑ دیا، اور فرمایا فما ربحت تجارتہم، انہوں نے ایسی تجارت کی کہ ان کو ان کی تجارت نے نفع ہی نہ دیا۔ نفع کیا دینا تھا بلکہ اصل مال یعنی ہدایت کے جو ذرائع تھے وہ بھی کھو بیٹھے۔ ایک تو ہوتا ہے نا ہدایت، تجارت میں سب سے زیادہ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں نفع کماؤں، نفع تو دور کی بات، اللہ نے فرمایا ان کو ان کی تجارت نے نفع نہ دیا، کیا مطلب کہ بالکل اپنا اصل سرمایہ بھی زندگی کا کھو بیٹھے کہ جب انہوں نے کفر کو اختیار کیا اور ہدایت کو چھوڑا، اور فرمایا وما كانوا مهتدين، اور یہ لوگ راہ پانے والے ہدایت والے نہ تھے۔ تو یہ منافقین کے احوال بیان کیے گئے ہیں، اور وہ بھی قرآن کریم کی روشنی میں جتنی باتیں بیان کی ہیں، دعا گو اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے شریر لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔